بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ایرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ میں نے ایکسیلیٹر پر تھوڑا سا دباؤ بڑھایا اور گاڑی غسیلے درندے کی طرح گھرا کر آگے بڑھی۔ ٹائر اسی طرح چرچرائے جس طرح چند لمحے پہلے عالم شیر کی باری برکم اور بڑی سی جیپ کے چرچرائے تھے۔ میں نے اس کے کندھے پر ہلکی سی تھپکی دے کر کہا، تم نے بہت پھرتی دکھائی۔ اگر ہم دونوں میں سے کوئی بھی تذبذب میں ایک سیکنڈ بھی ضائع کر دیتا تو شاید اس ویرانے میں ان گارڈز کی جگہ ہماری لاشیں پڑی ہوتی۔ یہ بتاؤ، تمہیں پستول ساتھ لے کر نکلنے کا خیال کیسے آ گیا تھا؟ جس انداز میں تم نے بلایا تھا اور جس طرح احتیاط کی تلقین کی تھی، اس سے میں نے محسوس کیا تھا کہ خالی ہاتھ گھر سے نکلنا خطرے سے خالی نہیں۔ وہ بولی، وہ تو میں نے محض احتیاطاً تاکید کی تھی، اس چکر کا تو مجھے قطعاً اندیشہ نہیں تھا۔ میں نے کہا، تمہیں اندیشہ ہو یا نہ ہو، لیکن مجھے اندازہ ہو گیا ہے کہ تمہارے ساتھ رہ کر مجھے کسی بھی قسم کے چکر کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ وہ بولی، ہاں، میرے دوستوں کو جلد ہی اس بات کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ میں نے کہا۔ ایک لمحے کے توقف سے وہ بولی، عالم شیر سیدھا پولیس کے پاس دوڑا گیا ہوگا؟ نہیں، میں نے کہا، اس قبیل کے لوگ پولیس کے پاس جانے کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ عین ممکن ہے یہ گارڈز ویسے ہی کسی نہ کسی چکر میں پولیس کو مطلوب رہے ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ ان کے قبضے میں کوئی ایسی چیز نہیں ہوگی جس سے ان کا عالم شیر سے کوئی تعلق ظاہر ہو سکے، تبھی وہ اتنی پھرتی سے انہیں چھوڑ کر بھاگ گیا ہے۔ بھاگ تو وہ نہیں سکتا تھا۔ رحیلہ گہری سانس لے کر بولی، ایک تو نہتے ہونا اس کے حق میں مسلح ہونے سے زیادہ اچھا ثابت ہوا، دوسرے میں بس ایک لمحے کے لیے ہچکچا گئی۔ نہ جانے کیوں میرے دل نے کہا کہ تم ابھی اسے مردہ دیکھنا نہیں چاہتے، ورنہ میری انگلی تو ٹریگر کو تقریباً دبا ہی چکی تھی، باقی 3 گولیاں اس کے حصے میں آ جاتی۔ اس کا مطلب ہے ہمارے درمیان ٹیلی پیتھک رابطہ قائم ہے۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، میرے چیخنے سے پہلے ہی میرے ذہن کا پیغام تم تک پہنچ چکا تھا۔ اگر ہم اسی طرح 2 قالب ایک ذہن کی طرح سوچ سکیں تو ہم 2 افراد 10-20 آدمیوں کی ٹیم سے زیادہ خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں، لیکن تمہیں خطرناک ثابت ہونے کا اتنا شوق کیوں چڑھا ہوا ہے؟ اس نے مجھے گھورتے ہوئے کہا، میں بہت خطرناک حالات میں گرا ہوا ہوں۔ میں نے کہا، میں دیکھ چکی ہوں کچھ خطرناک حالات تو ابھی جیپ میں بیٹھ کر فرار ہوئے ہیں۔ وہ منہ بنا کر بولی، ایک گرگے کو شوٹ کر کے اتنی بڑی 30 مار خان بننے کی کوشش مت کرو۔ میں نے کہا، خطرناک حالات سے میرا اشارہ عالم شیر کی طرف نہیں تھا، حالانکہ وہ بھی کچھ کم خطرناک آدمی نہیں ہے، ڈرگ مافیا کا آدمی ہے، اور ڈرگ مافیا کی خوفناکی کا تمہیں اندازہ نہیں۔ بہرحال اس کے باوجود میں اسے اپنے خطرناک دشمن شمار نہیں کرتا۔ وہ تو میری نظر میں ایک بڑبڑایا ہوا گدھا ہے جو خواہ مخواہ ادھر ادھر لوگوں کو دلتیاں مارتا پھرتا ہے۔ تو پھر کیا اس کے آقا تمہارے پیچھے لگ گئے ہیں؟ رحیلہ نے پوچھا۔ اس کے آقا ڈرگ مافیا کے بڑے لوگ ہیں، اور ڈرگ مافیا کے بڑے لوگ تو جس حکومت کے پیچھے لگ جائیں اس کا بھی تختہ الٹ دیتے ہیں۔ میں بیچارہ کس شمار قطار میں ہوں؟ میں نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا، لیکن عجیب اور ناقابل یقین سی بات ہے کہ میرے پیچھے جو لوگ لگ گئے ہیں وہ ڈرگ مافیا سے بھی اونچی چیز معلوم ہوتے ہیں، بہت اونچی۔ میں نے ایک نظر اس کی طرف دیکھا، وہ ترچھی نظروں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ مجھے معلوم تھا کہ دل میں وہ میری بات پر یقین رکھتی تھی، لیکن بظاہر مضحکہ اڑانے کی کوشش کرتی تھی۔ اب بھی وہ احتجاجیہ لہجے میں بولی، اب ایسی بھی کوئی انوکھی چیز نہیں ہو تم؟ کون سا سرخاب کے پار لگا ہوا ہے تم میں؟ یہی تو خود میری سمجھ میں بھی نہیں آ رہا۔ میں نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا، میں تو خود کو بالکل حقیر فقیر سی چیز سمجھ کر ایک کونے میں بیٹھا اپنا کام کر رہا تھا۔ چلو خیر، وہ شاہانہ سے لہجے میں بولی، اب تم بتانے کے لیے بے قرار ہی ہو تو بتا دو کیا چکر ہے؟ نہیں، میں ہرگز بے قرار نہیں ہوں، میں نے رکھائی سے کہا۔ میں نے اشارتاً بھی صرف اس لیے تذکرہ کر دیا ہے کہ جتنی ہوشیار اور مستعد اس وقت نظر آئی ہو، آئندہ اس سے بھی زیادہ رہنا۔ چلو اب اتنا برا مت مناؤ، پوری بات بتا دو نا، اس نے مجھے پچکارا۔ نہیں، میں سنجیدگی سے کہہ رہا ہوں کہ فی الحال زیادہ جاننا تمہارے حق میں خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ میں نے اپنے لہجے میں بھی حتی الامکان سنجیدگی سمونے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔
وہ ایک لمحے خاموش رہی۔ میں نے گاڑی ایک ذیلی سڑک پر موڑی تو ایک بار پھر ٹائر چرچرائے۔ راہیلہ بولی، اب ہم جا کہاں رہے ہیں؟ وہیں جہاں کے لیے روانہ ہوئے تھے، میں نے جواب دیا۔ میں تمہیں وہ مکان دکھانے کے لیے نکلا تھا جہاں ہمیں عالم شیر کے لیے پھندا لگانا ہے، لیکن اب اس کی کیا ضرورت رہ گئی ہے؟ وہ قدرے حیرت سے بولی، مجھے تو امید نہیں کہ اب وہ ہمارے چکر میں آئے گا۔ وہ مجھے تمہارے ساتھ دیکھ چکا ہے۔ میں نہیں سمجھتی کہ اب وہ منصوبہ قابل عمل رہ گیا ہے۔ منصوبہ اب بھی قابل عمل ہے، میں نے کہا، اس میں صرف چھوٹی موٹی چند تبدیلیاں کرنی پڑیں گی۔ میں نے کہا، ایک تو اب اس پر ہفتہ 10 دن ٹھہر کر عمل کیا جائے گا، دوسرا تمہیں تھوڑا سا میک اپ کا سہارا لینا پڑے گا۔ وہ تمہیں بہت زیادہ اچھی طرح تو ان حالات میں نہیں دیکھ سکا، چھوٹی موٹی تبدیلیوں سے ہی کام چل جائے گا، اور میرا تو پہلے بھی حلیہ بدل کر اس کے سامنے آنے کا ارادہ تھا۔ تمہاری بھی کھوپڑی میں کہیں ٹیڑھا پن ضرور ہے۔ وہ بولی، آخر تم نے اس وقت ہی اسے گولی کیوں نہیں مار دی جب وہ الٹے قدموں بھاگ کر جیپ میں سوار ہو رہا تھا؟ میں تو ہچکچا گئی تھی، لیکن اس وقت وہ تمہارے بھی نشانے پر تھا۔ جہاں 3 لاشیں گری تھیں اور وہاں چوتھی بھی گر جاتی اور قصہ ختم ہو جاتا۔ اتنے لمبے چوڑے چکر میں پڑنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ میری کھوپڑی میں ٹیڑھا پن موجود ہے، میں نے اعتراف کیا۔ میری کوشش ہوتی ہے کہ میرا کوئی خاص دشمن جس نے بلا وجہ مجھے بہت زچ کیا ہو یا بے بنیاد باتوں پر میری جان کے در پہ رہا ہو اور ہمیشہ مجھے نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا رہا ہو، اسے میں ہنگامی یا حادثاتی انداز میں ہلاک نہ کروں، بلکہ نہایت صبر و سکون سے اسے اس کی فرد جرم سنا کر موت کے سفر پر روانہ کروں۔ اس کا مطلب ہے تمہارے ذہن میں کہیں اذیت پرستی کے جراثیم موجود ہیں۔ وہ بولی، غلط خیال ہے تمہارا۔ میں نے کہا، مجھے کبھی کسی کو، حتیٰ کہ اپنے دشمن کو بھی ایذا پہنچا کر خوشی اور طمانینت محسوس نہیں ہوئی۔ میں انہیں ان کی روش سے باز آنے کا ہر موقع مہیا کرتا ہوں، لیکن وہ مجھے مجبور کر دیتے ہیں کہ جو زبان ان کی سمجھ میں آتی ہے صرف اسی میں ان سے بات کروں۔ وہ میرے لیے بقا کا مسئلہ پیدا کر دیتے ہیں۔ یہ بات یقینی ہو جاتی ہے کہ ہم میں سے کوئی ایک ہی زندہ رہ سکتا ہے، وہ یا میں۔ وہ پرخیال سے انداز میں ہنکارا بھر کر رہ گئی۔ میں نے گاڑی ایک چھوٹے سے بنگلے کے سیاہ گیٹ کے سامنے لے جا روکی۔ چابیوں کا گچھا نکال کر میں نے کئی چابیاں تالے میں آزمائیں۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ کون سی چابی اس تالے کی تھی۔ آخر ایک چابی لگ ہی گئی۔ تمہاری سرگرمیاں کچھ مشکوک سی ہیں، وہ میرے ساتھ اندر آتے ہوئے مصنوعی سنجیدگی سے بولی، شہر سے اتنی دور اس ویران سی جگہ پر یہ بنگلہ کیوں لے کر چھوڑا ہوا ہے؟ مجھ جیسے لوگوں کو ہر طرح کی ضرورت پڑتی رہتی ہے، اس لیے ہر طرح کی جگہیں تیار رکھنا پڑتی ہیں۔ میں نے کہا، ویسے تمہاری اطلاع کے لیے عرض ہے کہ یہاں سے ذرا آگے ایک انڈسٹریل ایریا ہے، وہاں کسی زمانے میں ہم نے ایک چھوٹا سا کارخانہ خریدا تھا۔ یہ بنگلہ ہمیں اس کے ساتھ ہی ملا تھا۔ اس کے اسٹاف کے 3-4 آدمی یہیں رہتے تھے۔ بنگلہ کرائے کا تھا۔ اب وہ کارخانہ محض درد سری تھا، اسے ہم کب کا بیچ چکے ہیں۔ اسٹاف کے وہ لوگ بھی جا چکے ہیں جو یہاں رہتے تھے، لیکن یہ ابھی تک ہمارے کھاتے میں پڑا ہوا ہے۔ مالک اس کا ملک سے باہر ہے، بس روٹین میں اسے کرایہ جا رہا ہے۔ اسے بھی کوئی پرواہ نہیں ہے، ہمیں بھی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ہاں بھائی، بڑے لوگوں کی بڑی باتیں۔ وہ ٹھنڈی سانس لے کر بولی، کبھی کبھار اس کی ضرورت پڑ ہی جاتی ہے، ہم سمجھ لیتے ہیں کہ کرایہ وصول ہو گیا۔ میں نے کہا، کسی بولی بٹکی لڑکی کو لے کر یہاں آ جاتے ہوگے؟ وہ بظاہر سادگی سے بولی، احمق کہیں گی۔ میں نے اسے گھورا، لڑکی کو لے کر اتنی دور اس ویرانے میں دھکے کھانے کی کیا ضرورت ہے؟ میرا گھر کیا اس قسم کی سرگرمیوں کے لیے برا ہے؟ اس سے زیادہ محفوظ جگہ تو کوئی ہے ہی نہیں۔ میں کون سا شادی شدہ ہوں جو مجھے بیوی کا ڈر ہوگا؟ ذرا توقف سے میں نے ایک گہری سانس لے کر کہا، لیکن اے شکی لڑکی، کیا تمہیں ابھی تک یقین نہیں آیا ہے کہ میں اس قسم کا آدمی نہیں ہوں؟ وہ تو مجھے معلوم ہے کہ آدمی تو تم بہت شریف ہو، لڑکی کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتے، مجبوراً کسی لڑکی کی طرف دیکھنا بھی پڑ جائے تو آنکھ
آنکھ کے بجائے کان سے دیکھتے ہو، لیکن شریف آدمیوں کو بھی تو کبھی کبھی ضرورت مند اور بے سہارا لڑکیوں کو سہارا دینے اور ان کے کام آنے کے لیے خلوت میں لے جانا پڑتا ہے۔ وہ اپنی شریر مسکراہٹ کو دبانے کی کوشش کرتے ہوئے بولی، اچھا بکواس بند کرو اور اس مکان کو اچھی طرح دیکھ لو، ساخت کو سمجھ لو۔ میں نے اسے ہلکی سی ڈانٹ پلائی، میں باتوں کے دوران بھی سب کچھ دیکھ رہی ہوں۔ وہ بولی، بنگلہ زیادہ بڑا نہیں تھا، اچھی طرح اس کا معائنہ کرنے کے بعد بولی، جگہ تو معقول ہے، کتنا سکون ہے یہاں۔ اس نے گہری سانس لی، میں تو سوچ رہی ہوں تم مجھے گلبرگ والی کوٹھی کے بجائے یہی دے دیتے، ہاں بہت فائدہ رہتا، مجھ سے تمہاری جان کافی بچی رہتی۔ میں نے کہا، یہاں جو چند بنگلے نظر آ رہے ہیں ان میں ایک ہی بڑی خرابی ہے کہ کبھی کبھی یہاں ڈاکوؤں کے پورے گروہ آ کر رہائش اختیار کر لیتے ہیں۔ تم جیسے حسین میزبان کو دیکھ کر تو وہ یہاں سے جانے کا ارادہ ہی ترک کر دیتے، بلکہ شاید ان میں آپس میں لڑائی شروع ہو جاتی کہ تمہاری میزبانی پر کس کا حق زیادہ بنتا ہے۔ اس کے رخساروں پر ہلکی سی سرخی آ گئی، ایک دروازے پر گونسا رسید کرتے ہوئے بولی، ایک تو تمہیں بکواس کرنے کی بڑی عادت ہے، فی الحال تو میں نے یہ گونسا دروازے پر رسید کر کے اپنا غصہ نکال لیا ہے، لیکن تم نے مزید اس قسم کی کوئی بات کی تو یہ گونسا تمہارے جبڑے پر بھی پڑ سکتا ہے، اس کے بعد بہت دنوں تک اس گونسے کی مالش کرنا پڑے گی، عین ممکن ہے ہڈیوں کے کسی ماہر کو بھی دکھانا پڑے۔ میں نے کہا، خوش فہمی ہے تمہاری۔ وہ گونسا ہوا میں کسی غیر مرئی چیز کو رسید کرتے ہوئے بولی، اس گونسے کی حقیقت اس سے پوچھتا جس نے کبھی کھایا ہوگا، جسے ایک رخسار پر پڑا ہوگا، اس نے دوسرا گال بھی آگے کر دیا ہوگا۔ میں نے کہا، ویسے میں تمہیں سنجیدگی سے بتا رہا ہوں، ایک بار ڈاکوؤں کا ایک پورا ٹولہ یہاں آ کر رہنے لگا تھا، سب تالے وغیرہ توڑ دیے تھے، جس طرح وہ مزے سے یہاں رہنے لگے تھے اس طرح تو خود مالک بھی اپنے مکان میں نہیں رہتے۔ پھر تم نے کیا کیا؟ رحیلہ نے دلچسپی سے پوچھا۔ کچھ بھی نہیں، اپنے صرف 2 آدمیوں کو بھیجا تھا، ڈاکو اس طرح سر پر پاؤں رکھ کر بھاگے کہ لوٹے ہوئے 1.5 لاکھ روپے اور کچھ زیورات بھی یہیں چھوڑ گئے تھے جو ہمیں پولیس کی خدمت میں پیش کرنے پڑے، نہ جانے کن بد نصیبوں کے ہوں گے۔ میں نے بتایا، جگہ تو بہت معقول ہے۔ رحیلہ بولی، ہم معائنہ مکمل کر چکے تھے، مجھے تو اب بیچارے عالم شیر پر ترس آ رہا ہے، اگر وہ لوگ مجھے گولیوں سے چھلنی کر کے تمہیں اٹھا کر لے گئے ہوتے تو پھر شاید تمہیں ان پر اور بھی زیادہ ترس آتا۔ میں نے کہا، اتنا آسان نہیں ہے مجھے اٹھا کر لے جانا۔ وہ منہ بنا کر بولی، چلو اب واپس چلیں۔ ایسی جلدی بھی کیا ہے؟ میں نے مصنوعی سنجیدگی سے کہا، ابھی تم ہی کہہ رہی تھی بڑی پرسکون جگہ ہے، اب ہفتہ 10 دن گزار کر ہی چلیں گے۔ میرا تو کچھ نہیں ہے، وہ کندھے اچکا کر بے پرواہی سے بولی، کہیں تم اپنے کاروبار سے جدائی کے غم میں ہوش و حواس نہ کھو بیٹھو۔ کاروبار سے جدا رہنے کو کون کہہ رہا ہے؟ میں نے جلدی سے کہا، روزانہ صبح میں اپنا بریف کیس لے کر دفتر روانہ ہوا کروں گا، تم گیٹ پر کھڑے ہو کر ہاتھ ہلا کر مجھے خدا حافظ کہا کرنا، پھر شام کو گیٹ پر کھڑے ہو کر میرا انتظار کیا کرنا، میں تھکا ہارا آفس سے آیا کروں گا، تم میرے لیے اچھے کھانے پکا کر رکھا کرنا۔ بس شیخ چلی، واپس آ جاؤ۔ وہ میری آنکھوں کے سامنے ہاتھ لہرا کر بولی، ایک پروین کا اصلاحی معاشرتی اور رومانی افسانہ ختم ہو چکا ہے، آج کل تو جیمز بانڈ کی مار داڑ سے بھرپور سیریز چل رہی ہے۔ چلیے جناب، میں واپس آ گیا، میں نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا۔ ریٹرن آف شیخ چلی۔ میں نے مکان کو تالا لگایا اور ہم واپس روانہ ہو گئے۔ واپسی کے لیے میں نے دوسرا راستہ اختیار کیا۔ شہر پہنچ کر میں نے راحیلہ کو ہوٹل اتارا تاکہ وہ اپنی گاڑی میں چلی جائے۔ اس کے رخصت ہونے تک میں نے گاڑی باہر سڑک پر روکے رکھی اور جب وہ باہر آئی تو میں کچھ دور تک اس کے پیچھے بھی گیا، حتیٰ کہ مجھے اطمینان ہو گیا کہ کوئی اس کا تعاقب نہیں کر رہا تھا۔ تب میں دفتر لوٹ آیا۔ آج کسی وارننگ کے بغیر راحیلہ کو ایکشن میں دیکھ کر میں فیصلے پر پہنچ گیا تھا۔ ذہنی طور پر وہ میرے جتنا قریب تھی اور اس سے میرا جو رشتہ یا تعلق تھا وہ اپنی جگہ تھا، لیکن عملی طور پر بھی وہ میرے نہایت قریبی اور خاص ساتھیوں میں شامل ہونے کی اہل تھی۔ اپنے ان قریبی اور خاص ساتھیوں کے حلقے کو اب میں نے
دی سرکل کا نام دے دیا تھا۔ میں نے فیصلہ کیا تھا کہ راحیلہ کو بھی دی سرکل کا تمام سیٹ اپ سمجھا دوں گا اور اس میں شامل خاص ساتھیوں سے متعارف کرا دوں گا۔ اس کے علاوہ اب اسے چند خاص ہتھیار وغیرہ بھی فراہم کیے جا سکتے تھے۔ مجھے یقین ہو چلا تھا کہ وہ ہمارے حلقے میں بہت شاندار اضافہ ثابت ہو سکتی تھی۔ دفتر پہنچتے ہی یہ سب خیالات میرے ذہن سے نکل گئے، کیونکہ ویٹنگ روم میں راجو میرا منتظر تھا۔ میں اسے دیکھ کر حیران ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ اس کی آمد کی کوئی اطلاع نہیں تھی۔ اس کی موٹی موٹی خوبصورت آنکھوں میں گلابی ڈورے تیر رہے تھے اور منہ میں خوشبو دار پان تھا۔ ٹائی کی گرہ ڈھیلی تھی اور کالر کا بٹن کھلا ہوا تھا۔ سوٹ شکن آلود تھا، اس پر اس وقت بھی ہلکا سا خمار طاری تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ یہ اس کا مستقل ہی اسٹائل تھا۔ گھر سے باہر وہ شاید ہر وقت اسی حلیے اور اسی موڈ میں نظر آتا تھا۔ اس کے انداز و اعتبار سے ایک دلکش سا لا ابالی پن ظاہر ہوتا تھا۔ یہ تم اچانک کہاں سے ٹپک پڑے؟ میں نے اس سے گلے ملتے ہوئے کہا۔ بس جانے جگر، ہم تو جہاں بھی ٹپکتے ہیں اسی طرح اچانک ٹپکتے ہیں۔ وہ ہاتھ اونچا کر کے میرا کندھا تھپکنے کی کوشش کرتے ہوئے بولا، اچھا بھلا استبل جانے کے ارادے سے نکلا تھا، لیکن اچانک تمہاری یاد آ گئی، دل پر رکت طاری ہو گئی۔ اوہ، تم نے سوچا چلو استبل نہ صحیح افضل چودھری کا دفتر ہی دیکھ لیتے ہیں، ایک ہی بات ہے۔ میں نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ اس نے ایک زوردار قہقہ لگایا۔ اس کا مختصر سا وجود بری طرح ہل کر رہ گیا۔ وہ دونوں ہاتھوں سے میرا ہاتھ بڑی محبت سے تھامتے ہوئے بولا، نہیں جانے جگر، ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ تمہارا آفس دیکھ کر تو میری آنکھیں کھل گئی ہیں۔ پھر جیسے اسے کچھ یاد آیا، آنکھیں سکیڑ کر ادھر ادھر دیکھتے ہوئے بولا، یہ بلڈنگ اپنی ہے یا کرائے کی ہے؟ پہلے کرائے پر ہی لی تھی، بعد میں خرید لی تھی، میں نے جواب دیا۔ واہ واہ، کیا ٹھاٹ ہیں تمہارے۔ وہ تھوڑا سا جھوم کر بولا، بھائی میں گھر سے 2 پیگ پی کر چلا تھا، 1 پیگ کا خمار تو اس وقت دور ہو گیا جب میں اس بلڈنگ میں داخل ہوا۔ پھر اس نے سامنے شیشے کی دیوار کے عقب میں بیٹھی ہوئی کیتھرین کی طرف اشارہ کیا۔ دوسرے پیگ کا خمار اس وقت دور ہو گیا جب اس نے مجھے روک دیا۔ میں تو تمہارے نام کی تختی دور سے ہی دیکھ کر منہ اٹھائے تمہارے کمرے میں گھسا جا رہا تھا کہ اس بی بی نے مجھے دم سے پکڑ کر کھینچ لیا اور خفا ہونے لگی کہ میں بظاہر تو تھوڑا بہت پڑھا لکھا نظر آتا ہوں، لیکن دفتری آداب سے واقف نہیں ہوں۔ میں نے اسے بتایا، بی بی چودھری میرا بچپن کا یار ہے، میرا لنگوٹیا ہے۔ اس کے دفتر میں آنے کے لیے مجھے دفتری آداب سیکھنے کی ضرورت نہیں، لیکن خاتون نے میری ایک نہ سنی اور مجھے شیشے کے اس پنجرے میں انتظار کے لیے بٹھا دیا، بلکہ وہ تو مجھے ٹرکھانے ہی کی فکر میں تھی۔ انتظار کرنے کے لیے تو میں خود ہی بیٹھا ہوں۔ ختم ہو گئی تمہاری داستان غریب حمزہ، میں نے اسے گھورا۔ بالکل ختم ہو گئی۔ اس نے مؤدبانہ انداز میں ہاتھ باندھ لیے۔ تو پھر اندر چلو، میں نے اس کی کمر پر رکھ کر ہلکا سا دھکا دیا۔ ابھی سے کیوں دھکے دے رہے ہو جانے جگر، اس نے شکوہ کیا۔ جب رخصت کرنا ہوگا اس وقت دھکے دینا۔ یار یہ جانے جگر کون سی اصطلاح ہے؟ میں نے اسے مزید ایک ہلکا سا دھکا دے کر کمرے میں پہنچاتے ہوئے پوچھا۔ صرف جانے من یا جانے جگر وغیرہ تو میں نے سنا ہے، یہ جانے جگر کیا ہے؟ چلو جانو جگر ہوتا تب بھی ٹھیک لگتا۔ دیکھو یار، محبت میں گرامر کو بیچ میں مت لایا کرو۔ وہ بیزاری سے بولا، بس جو لفظ دل کو اچھا لگ گیا زبان پر چڑھ گیا اور جس سے جذبے کا اظہار ہو گیا وہ ٹھیک ہے۔ ویسے بائی دا وے، تم اتنے علامہ کب سے ہو گئے؟ اسکول کے زمانے میں تو تمہاری گرامر بھی خاصی غریب تھی، میرا مطلب ہے پور تھی۔ اسکول کے زمانے میں میری گرامر تو کیا، میں تو خود بھی پور تھا۔ میں نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا، وہ تو تم جیسے دوستوں کی مہربانی سے کچھ شغل میلہ ہو جاتا تھا، ورنہ زندگی بہت ہی بے کیف ہوتی۔ وہ صوفے پر ڈھیر ہوتے ہوئے بولا، ویسے یار میں تو فیصلہ کرنے سے قاصر ہوں کہ زندگی اس وقت زیادہ بے کیف تھی یا اب ہے۔ یادوں کی گٹھڑی میں پھر کسی وقت ہاتھ ماریں گے۔ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، فی الحال تم میرا تجسس دور کرو، یہ بتاؤ کیسے آئے ہو؟ کمال ہے یار، وہ حیرت سے بولا۔ میں نے بتایا تو ہے کہ تمہاری یاد آئی اور میں چلا آیا۔ یاروں سے یار تو اسی طرح ملنے آتے ہیں۔ بہت دیر سے پہنچی میری یاد تم تک، مجھے نہیں معلوم تھا کہ میری یاد اتنی لنگڑی سی ہو گئی ہے تمہاری۔ ہماری اس رات کی ملاقات کو خاصے دن گزر چکے ہیں۔ جب تم اپنی گاڑی کو تانگا سمجھ کر گدھے کی طرح لاتے مار رہے تھے، میں نے ذرا روکھے لہجے میں کہا،
کہا میں ابھی تک اس کے سامنے کھڑا ہی تھا۔ اوہ اب میں سمجھا، وہ یکدم چونکتے ہوئے بولا تم ناراض ہو مجھ سے؟ شمیم بھی بتا رہی تھی تمہاری ناراضگی بجا ہے، میں واقعی بڑی تاخیر سے تم سے ملنے آیا ہوں لنگوٹیے۔ یار ایسے نہیں ہوتے، لیکن یار میں بس پتہ نہیں کچھ عجیب سا ہو گیا ہوں، ذہنی روح جدھر کو بھٹکتی ہے بس ادھر کو بہتا چلا جاتا ہوں۔ میں آدمی نہیں، گندا نالا ہو گیا ہوں، کسی چیز کا خیال نہیں آتا تو مہینوں نہیں آتا، کسی چیز کی سنگ چڑھتی ہے تو وہ میری جان کو آ جاتی ہے اور میں اس کی جان کو آ جاتا ہوں۔ میں خاموش کھڑا یک ٹک اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس نے ذرا غور سے میری طرف دیکھا اور سر ہلاتے ہوئے کہا مجھے معلوم ہے تمہاری ناراضگی دور نہیں ہوئی ہے، لیکن یار میں تم سے ہر طرح سے معافی مانگنے کے لیے تیار ہوں۔ میں تو اپنی غلطی پر تم جیسے دوست کے پاؤں بھی پڑ سکتا ہوں۔ اس نے اٹھ کر سچ مچ میرے پاؤں پکڑ لیے اور یکدم ہی آنسو بہانے شروع کر دیے۔ میں حیران رہ گیا۔ رونا خواہ کسی کا بھی ہوتا ایک لمحے کے لیے مجھے کچھ پریشان کر دیتا تھا، اور مرد کا رونا تو مجھے بہت ہی عجیب لگتا تھا۔ راجو نے یکدم ہی مجھے الجھن میں پھنسا دیا تھا۔ میں پیچھے ہٹنے کی کوشش کر رہا تھا لیکن وہ بوں بوں کر کے میری ٹانگوں سے لپٹا جا رہا تھا۔ آنسو اس کے رخساروں پر بہہ رہے تھے۔ حقیقت یہ تھی کہ میں نہ تو اس سے ناراض تھا اور نہ ہی خوش۔ میں تو اس کے بارے میں کوئی رائے قائم کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ شمیم نے اس کے بارے میں جو کچھ بتایا تھا اس سے تو یہ تاثر ملتا تھا کہ وہ ایک خود غرض، بے پرواہ اور لا ابالی انسان تھا جسے اپنے عیش و آرام اور اپنی خواہشوں کی تکمیل کے سوا دنیا کی کسی بات سے، کسی کی ذات سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ لیکن راجو کا لہجہ اور اس کے انداز و اطوار مجھے کچھ اور ہی کہانی سناتے تھے۔